اس دنیا میں ہر انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ ہر انسان کہتا ہے کہ میں بہت سمجھدار ہوں۔ کوئی اپنے گھر میں چاہے جو بھی ہو رہا ہے، لیکن دوسروں کے گھر میں آنکھ جھانک اور کان رکھنا ان کی عادت بن گئی ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی ہمیشہ اپنے گھر پہ توجہ نہیں دیتی۔ اپنے چاہے گھر میں کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن دوسروں پر ضرور انٹرفیئر کرتی ہے کہ دوسروں کی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے، اور کیا ہوتا ہے پھر اس کی زندگی میں جب دیکھ لیتے ہیں نا تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ پھر کیا ڈھنڈورا پیٹنے لگ جاتے ہیں۔ آج کل یہ باتیں جو ہے ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ ہر انسان کو ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی اختلاف ضرور ہے۔ تو جناب آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 5 کون سے سبق ہیں جو ہم نے جن کو اپنا کر اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے نبھانا ہے اور اپنی زندگی میں یہ باتوں کو اپنے نکالنا ہے، کیوں کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے چلانا ہے۔ چلیں جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ سو میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، ہنستی ہوگی، مسکراتی ہوگی، سدا یوں ہی ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنی آپ ہی کے ساتھ رہیں۔ جناب آپ کی آپ بھی بس آج طبیعت تھوڑی خراب تھی اور بس 3 دن کے بعد آج وائس اوور کر رہی ہوں۔ بہت کوشش کر رہی تھی لیکن آواز نکلنے کو نہیں، لیکن آج میں نے کہا آج میں نے اپنی فیملی کے ساتھ بالکل رہنا، کیونکہ یاد اتنی آ رہی تھی آپ کی کہ میں نے کہا کہ آج ولاگ ضرور بنایا جائے، چاہے آواز جیسی بھی ہے جیسی بھی ہے، تو میں نے کہا آج ضرور آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، یہ ویڈیو بہت ہی خصوصی ہے، ہر گھر کے لیے، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ تقریباً 100 میں سے میں کہتی ہوں 10% ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے کام سے کام رکھتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی گھر میں انٹرفیئر کرتے ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ بس میرے گھر میں جو بھی ہو رہا ہے لیکن میں نے دوسروں کے گھر میں ضرور انٹرفیئرس کرنی ہے۔ تو جناب آج وہ انٹرفیئرس کرتا کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں نا، سب غلطیاں آپ کی اپنی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں انٹرفیئر ہوتی ہے اور آپ کے گھر میں بہت سے لڑائی جھگڑے اور بہت سے اختلاف ہو جاتے ہیں۔ تو جناب اس ویڈیو میں آج شیئر کرتے ہیں وہ کون سی باتیں ہیں۔ جناب ویڈیو کو فل واچ کیجیے، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیں، اور جناب کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ بھی اگر اس بات کی شکار ہیں تو جناب آپ کو بھی ایک ایڈوائس کی ضرورت ہے، اگر ہے تو وہ کون سی ہے جس پہ آپ نے عمل کیا تھا، جو آپ کو فرق محسوس ہوا آپ کی زندگی میں، یہ بات ہوئی۔ اگر آپ کی شادی کو جتنا بھی عرصہ گزر گیا نا تو پھر آپ نے وہ کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ میری بات کے ساتھ ایگری کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جناب ساس سسر نند، دیکھیں یہ دیورانی جٹھانی جو بھی رشتہ ہے نا، یہ صرف اور صرف سسرال کے ساتھ جڑا ہے۔ دیکھیں سسرال کہا ہی گیا ہے اس چیز کو کہ جناب اگر سسرال، اگر ساس، اگر نند، اگر کہہ لینا کہ وہ بہن ہے، بہت سی بہنیں بھی ہیں، میں نہیں کہتی ہوں کہ نہیں بہن بھی، لیکن زیادہ تر میں کہتی ہوں نا کہ بہن کا اگر نام دیا نا تو بہن جیسی ہو سکتی ہے، بہن تو نہیں ہے نا، کیونکہ ہر انسان اپنے سے جڑے جو رشتے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ ماں بہن کے ساتھ بھی ایسی باتیں نہیں شیئر کر سکتا، کیوں تو پھر وہ نند تو نند ہے نا۔ دیکھیں نند کو اگر بہت سی میری پیاری پیاری بہنیں ہیں وہ جن کی جلدی شادی ہو گئی ہے یا شادی کو ابھی بہت کم ہی عرصہ ہوا ہے، تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ اپنی ہر بات جب شیئر کر دیتی ہے نا، وہ کیا کہتی ہیں، یہی کہتی ہیں کہ یار یہ تو میری بہن ہے، میں نند نہیں سمجھتی اس کو، میں اپنی بہن سمجھتی ہوں۔ دیکھیں بہن ہے آپ کی، لیکن ہر بات ایسی ہوتی ہے جو اپنی ماں اپنی بہن کے ساتھ بھی شیئر کرنے والی نہیں ہوتی، جو آپ نند کے ساتھ، دیورانی کے ساتھ، جٹھانی کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ دیکھیں وہ کل کو کیا کہے گی، کل کو یہی کہے گی نا، ایون کہ ایسی باتیں بھی شیئر کر دیتے ہیں کہ میرا اپنے اور ہسبینڈ کا ریلیشن بھی شیئر کر دیتی ہے کہ وہ تو میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، میرے ساتھ ایسے جھگڑا ہو گیا تھا، ہم نے یہ ہوا تھا، مطلب اپنے روم کی بھی باتیں جو ہیں وہ شیئر کر رہی ہوتی ہے۔ ایون کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے ان کے ساتھ اختلاف ہو جاتی ہے نا تو وہ بھی آپ کو تانا دیتی ہے یا آپ کے شوہر کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی۔ دیکھیں پھر وہاں پہ آپ اپنے شوہر سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں، ان کے دل میں آپ کے لیے عزت نہیں ہوتی نا، تو ہمیشہ نا اپنے راز کی جو بات ہوتی ہے نا، اپنے دل کی بات، تو وہ چھپا کے رکھا کر، اپنے دل کی بات نہ کہا کر۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس سچی بات کر رہے تھے، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ دیکھیں اس سچی بات میں اگر دوسروں کا گھر خراب ہو رہا ہے تو یقین مانے کہ وہ سچ جو ہے وہ آپ کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ تو ایون کہ اگر کسی کی زندگی خراب ہو رہی ہے تو پھر اس میں آپ کا مداخلت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ مجرم ہیں اس چیز کی جس نے ان کو بتایا، اپنی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کی ہمت دی۔ ہر زندگی میں، ہر انسان کے رشتے میں کہتی ہوں محدود ہونا ضروری ہے، باؤنڈریز بنانا بہت ضروری ہے، ہر رشتہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں سسرال بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی زندگی کا گزارا نہیں ہے۔
جب ایک شوہر سے شادی ہو جاتی ہے، ایک لڑکے سے ہمارے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو جناب صرف اور صرف وہ نہیں ہوتا نا، اس کے ساتھ جڑے ہر رشتے سے زندگی گزارنی ہے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ ہم نے پورا کرنا ہے، لیکن باؤنڈریز کے ساتھ اپنی زندگی میں باؤنڈریز رکھا کرے. ہر انسان کی ہر لحاظ سے جو ہے ہر کسی کی اپنی حد ہوتی ہے. جس طرح ہم اگر حد مقرر کر لیتے ہیں نا تو زندگی اچھے طریقے سے گزر جاتی ہے. اگر اپنی زندگی میں نا نمبر 2 پہ ہے، اپنی زندگی میں آپ نے انکار کرنا سیکھا. دیکھیے نوٹ ڈاؤٹ یار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں سکھایا جاتا کہ انکار کرنا. جب شادی کے بعد بڑا اچھا بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں ساری لڑکیاں کہ ہم یہ ہے تو وہ ہے، ہر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ یہاں پہ ان کو نہ ہو، مطلب ان کو شکایت نہ ہو. ہوتا ہے نا ایسا، ہر بچی ایسے، کیونکہ وہ شروع سے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ساس ایسی ہے، ساس ایسی ہے. پہلے ہی ڈرا دیا جاتا ہے بچیوں کو، ساس بنے گی ساتھ، جب ساس کے ساتھ پاس جاؤ گی تو سب سیدھی ہو جاؤ گی. ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن انکار جب اپنی زندگی میں آپ سیکھ لیں گی نا انکار کرنا، تو یقین کریے آپ کی زندگی اچھی ہوگی. جب اچھے بننے کی کوشش میں اپنا سکھ مار دیں گی، اپنی خواہشات کو مار دیں گی، تو یقین کریں کہ وہ اگلا یہی سمجھے گا یہ اپنی خواہشات کو مار رہی ہیں، اپنے آپ کو مار رہی ہیں، تو ضرور کوئی بات ہے. دیکھیں 10% آپ کیوں کر رہی ہیں؟ دیکھیں اگر 8% آپ کریں تو 2% ان کا کام بنتا ہے نا کہ کریں. آپ کا خیال رکھیں آپ کا، کیونکہ آپ بھی تو جیتی جاگتی ایک انسان ہے. لیکن کیا کریں، کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا. جب تک آپ نے اپنے لیے ایکشن نہیں لیتی نا تو کوئی بھی ایکشن نہیں لیتا. اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہر انسان مخلص نہیں، ہر کسی سے امیدیں مت پالیں. امید جو ہے نا کسی پہ نہیں رکھنی. ہر انسان کی اپنا ایک کیٹیگری ہے. ہر انسان اگر شوہر ہے نا تو وہ کبھی بھی آپ کہیں گے کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہے یا وہ کل کو صحیح ہو جائے گا، نہیں، کبھی بھی نہیں ہے. جو نہیں صحیح ابھی تک ہوا نا وہ بعد میں بھی کبھی نہیں صحیح ہوتا. تو جناب اپنی زندگی میں خود کو اہمیت دینا سیکھیں، اپنا آپ پہلے رکھیں. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو پہلے رکھیں گے نا تو ساری دنیا آپ کو پہلے رکھے گا. اگر آپ لوگوں کو پہلے رکھیں گے دنیا تو خوش ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے نقص نکال کے رکھ دے گی کہ آپ یہاں پر ٹھیک نہیں ہے. تو جناب جہاں خود کو اگر اپنی زندگی کے لیے اپنی خواہشات کو ہی مار دیں گے تو جناب آپ دیکھیں آپ کہاں کی کہاں رہ جائیں گی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. دنیا تو ویسے بھی خوش نہیں ہوگی تو آپ کی زندگی بھی خراب ہو جائے. چاہے آپ زندگی کے 10-20 سال گزار دیں گے کسی کو خوش کر دیں، آخر کار یہی بات آئے گی کہ آپ نے خوشی نہیں کیا، خوشی نہیں ہوا کوئی دوسرا. تو یقین کیجیے اپنے آپ کو مت بدلے کسی کے لیے. کوئی بدلتا ہے تو بدلے، نہیں بدلتا تو رہنے دیجیے. تو جناب اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو اول رکھیں، اپنا شوہر، اپنے بچے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ دنیا کسی کے لیے نہیں بنی ہوئی یار. دنیا آپ جو ہے، دنیا کہتی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میں یہ کروں گی یا میں یہاں پہ یہ نہیں کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے. ہر دنیا یہی کام میں مصروف ہے اور اسی بات پہ مصروف ہے کہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو جناب ہر کسی کو یہی مصروفیت ہو تو جناب آپ بھی یہی نہ کہیں نا، آپ بھی یہی مصروفیت نہ رکھیں. آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، کسی سے امید نہ رکھیں جناب. اپنی خواہشات کو خود آگے رکھیں، اپنے آپ کو آگے رکھیں. تو یقین کیجیے آپ کی خواہشات کو جو آپ آگے رکھیں گے تو سارے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہو. کیونکہ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے. میں کہتی ہوں کوئی کسی کا رشتہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ ہم جذبات میں آ کر یا اپنے جب دکھ محسوس کر رہے ہوتے تو اپنی باتیں اپنی دوست، رشتہ دار، محلے دار کسی کو بھی بتا دیتے ہیں. تو جناب اگر آپ کو وہ اچھا لگتا ہے تو اس کو کوئی اور بھی اچھا لگتا ہوگا. اگر آپ کو ہی اچھا لگتا ہے نا اس کو تو کوئی اور اچھا لگتا ہے، یا اس کا کوئی اور بھی دوست ہوگا تو وہ آپ کی بات شیئر کرے گا کسی اور کے ساتھ. تو کیا ہوگا، پورے محلے میں اور پورے کہتے ہو عزیزوں رشتہ داروں میں آپ کا چرچا، آپ کی باتیں. جب آپ ہی اپنے پیٹ میں بات نہیں رکھ سکتے تو کوئی دوسرا کیا خاک رکھے گا آپ کی بات پیٹ میں. تو یہی کہا جاتا ہے کہ نا آپ اپنے راز اگر خود رکھیں گے نا پیٹ میں تو کوئی دوسرا بھی کوئی نوبت نہیں آئے گی کہ ایک بات کو کریں. آپ اپنی زندگی کی میں کہتی ہوں مثالیں اپنے محلے سے لے سکتے ہیں. میں کہتی ہوں ہر بار میں آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ اکیلی نہیں رہتی اس گھر میں، آپ اکیلی نہیں رہتے محلے میں. کہیں آگے پیچھے سے کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس سے آپ کوئی سبق لیجئے، کچھ بات سیکھیے کہ ہاں کاش یہ بھی مجھے یہاں پہ سیکھنا ہے. دیکھیے انسان کی زندگی، ساری زندگی سیکھنے کی ہوتی ہے.
کچھ شادی کے بعد سیکھ جاتے ہیں، کچھ 10 سال کے بعد سیکھ جاتے ہیں، کچھ 20 سال کے بعد سیکھتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ سیکھتی ہی نہیں ہے۔ تو جناب اپنی زندگی میں اگر پہلے آپ سیکھ لیں نا، اگر ہوشیار بن جائے اپنی زندگی میں، تو یہ سبق آپ نے لے لیا تو یقین کیجئے کہ آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گی۔ دنیا آپ کی عزت کرے گی، آپ لوگوں کے پیچھے نہیں گھومیں گے، لوگ آپ کے پیچھے گھومیں گے۔ جب آپ ہی لوگوں کے پیچھے یس یس کرتی رہیں گی تو یقین کیجئے لوگ، اگلا بندہ یہی کہتا ہے کہ اس کو مجھ سے مطلب ہے، یا مجھ سے کچھ لینا ہے، یا کچھ پیسے لینے ہیں اس کو، یہ تو تبھی میرے ساتھ جی کرے۔ تو جناب جب کھانا اپنے گھر سے ہے، اپنے پرابلمز خود سالو کرنے ہیں، تو کسی سے مدد لینے کی یا کسی سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو اپنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جناب یہی کہا جاتا ہے نا، اپنی زندگی میں خود کوشش کریں، خود اپنے مسئلوں کو سلجھائیں، دوسروں کے مسئلوں کو مت پڑھیں، دوسروں کی باتیں مت غور کریں کہ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، لوگوں کو کرنے دیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ 1 دن کریں گے بات، 2 دن کریں گے، 3 دن کریں گے، خود ہی چپ ہو جائیں گے۔ تو جناب اپنی زندگی کا خود ایکشن لیں، خود سٹیپ لیں گی نا جب، تو اپنی زندگی میں آسان ہو جائے گا آپ کی زندگی آگے چلنا۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جائیں گی، باتوں بتانے لگ جائیں گی کسی کو، یار یہ تو ایسا ہوا تھا، دیکھیں وہ دوسروں کو کیا ہے، دوسرا کیا کرے گا، آپ کے ساتھ صرف مزے لے کے سنے گا، اور شاید وہ آپ سے سن کر دوسروں کو رپورٹ دے، کیونکہ آج کل یہ باتیں بہت چلی ہوئی ہیں کہ یہاں سے باتیں کرنی اور 2 بیچ میں لگا کر نا دوسروں کو بتانی، جب اس کا مقصد ہی یہی ہے آپ ہائپر ہوں اور دوسروں تک یہ بات ہے کہ آپ کی لڑائی ہو جائے۔ تو جناب اگر جذبات کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے نا، آج کل دماغ کی ضرورت ہے، ہر بات جذبات اور دل سے نہیں چلتے، دل جذباتوں سے اگر بات کریں گے تو یقین کریں آپ کی رشتہ نہیں رہے گا۔ اس ٹائم پہ آپ کی چپ ہی اچھی ہے، جب دوسروں کے مقصد آپ کامیاب کر دیں گے نا، تو دوسروں کو تو مقصد ہی یہی ہے لڑائی کرنا، کیونکہ شیطانی کام تو لوگ کرتے ہیں۔ تو جناب اپنی زندگی میں جب آپ نے آگے جانا ہے نا، تو اپنے زبان کو کنٹرول کر، خاموشی سے انسان کی جیت ہے، زیادہ بولنے والے انسان کی عزت نہیں ہے، اگر چپ رہنے کا میدان مار لیتا ہے انسان تو ہر کسی کی نظر میں عزت بھی ہوتی ہے۔ تو جناب اپنی زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے، خاموشی سے جیتنا ہے دل سب کا۔ تو جس طرح آپ ہوش سے کام لیں، جوش سے کام نہیں لینا۔ تو جناب آج کی میری ویڈیو یہی 5 سبق تھے جس سے آپ نے زندگی میں آگے چلنا ہے، اور اپنی زندگی میں دیکھیں ہر بچے کی، ہر ایک کی زندگی کے یہی مسائل ہیں۔ تو جناب آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کا کون سا مسئلہ ہے جناب۔ چلیں جی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔